پہلی بار سمینہ مجھے کالج میں ملی تھی۔ وہ پشاور سے آئی تھی، اس کے والد ایک سرکاری افسر تھے۔ انہی دنوں ان کا تبادلہ ہمارے شہر ہوا تھا۔ کلاس روم میں اکیلی گم سم بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تو سوچا کیوں نہ برابر والی نشست پر براجمان ہو جاؤں، تاکہ کالج کا پہلا دن بوریت کی نظر نہ ہو، یوں ایک دوست بھی میسر آ جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ بعد میں کتنی اور لڑکیوں سے بھی بات چیت ہوئی، مگر سمینہ کے سوا کوئی دوسری میری دوست نہ بن سکی۔ وہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ میری نظروں میں خوبصورت بھی تھی۔ ہمہ وقت اخلاق سے ملنا، مشکل میں کام آنا، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا سوچنا، اس کی انہی صفات نے میرا دل جیت لیا تھا۔ کالج لائف کے یہ دن سمینہ جیسی مخلص دوست کے ساتھ ہمراہی میں بہت اچھے گزر رہے تھے۔ اکثر ڈرائیور اس کو کالج چھوڑنے اور لینے آیا کرتا تھا، اور کبھی اس کے ماموں ذات ہمایوں کو بھی یہ ڈیوٹی انجام دینا پڑتی۔ ہمایوں بہت خوبصورت نوجوان تھا، لمبا قد اور سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھوں کی وجہ سے انگریز لگتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، سمینہ کیا تمہارے ماموں نے کسی انگریز عورت سے شادی کی؟ نہیں تو، اصل میں میرے ماموں جان کی آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ اس نے کہا تھا یہ اپنے والد پر گیا ہے، شکل و صورت میں ہوں بہو۔ پھر تو تمہارے ماموں بہت حسین ہوں گے۔ جی ہاں، بہت حسین ہیں۔ انہی دنوں میرے والد صاحب کی وفات کے سانحہ نے مجھ کو توڑ کر رکھ دیا۔ سمینہ نے اس کڑے وقت میں بہت ساتھ دیا۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی شاید میں کالج کو ہی خیر آباد کہہ دیتی۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل کا وہ سہارا بن گئی، روز گھر آتی سمجھاتی۔ سمینہ نے مجھے مایوسی کے گھپ اندھیروں سے نکالنے کی خاطر بہت محنت کی اور جینے کی نئی امنگ میرے اندر پیدا کر دی۔ ابو کے بعد امی کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ بھائی بہن تھے اور نہ تایا چچا۔ ابو بھی اکلوتے تھے اور میں بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب تک باپ کا سایہ سلامت تھا خوشحالی تھی۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد رفتہ رفتہ مالی حالات دگرگوں ہونا شروع ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ تعلیم کی تکمیل میرے لیے مشکل ہو گئی۔ ابو تھے تو گاڑی میں کالج جایا کرتی تھی، ان کے بعد بسوں میں دھکے کھانے پڑ گئے۔ تبھی سمینہ نے مجبور کیا کہ میں بس میں نہ جایا کروں، بلکہ وہ روزانہ کالج آتے ہوئے مجھے گھر سے پک کر لیا کرے گی۔ واپسی میں وہ مجھے ڈراپ بھی کرتی جائے گی۔ چونکہ ہمارے گھروں کا روٹ ایک ہی تھا، لہٰذا اس کو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ سمینہ کے بہت اصرار پر اس کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ 2 سال بیت چکے تھے اور اب 2 تعلیمی سال باقی رہ گئے تھے۔ ابو کی وفات کے بعد میں سمینہ کے اور بھی قریب آ چکی تھی۔ اس کو میرا بہت احساس تھا، کہتی تھی میری دوست اپنے لیے نہ صحیح، اپنی بیوہ ماں کے لیے تم نے ہمت سے کام لینا ہے۔ خوشیاں خوشحالی خود سے نہیں ملتی، ان کے لیے تگ و دو اور جستجو کرنی پڑتی ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچنے سے قبل اپنی ماں کے بارے میں سوچنا، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ انہوں نے تمہاری پرورش میں دن رات ایک کیے ہیں۔ ایک بار سمینہ نے کالج سے 15 روز کی چھٹی لے لی۔ اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ پشاور چلی گئی تھی۔ تب پھر سے کالج آنے جانے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ اب میں گھر کے قریب بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی، بس آتی جگہ نہ ملتی۔ لڑکیاں کھڑی رہ کر سفر کرتی، مگر میں کھڑی ہو کر سفر نہ کر سکتی تھی۔ ذرا سا جھٹکا لگتا تو گرنے لگتی، اس پہ لڑکیاں ہنسنے لگتی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کسی دن اسی بس میں ہمایوں بھی سوار تھا۔ وہ پچھلی جانب مردانے حصے میں بیٹھا تھا۔ جب میں جھٹکا لگنے سے نشست و بیٹھی خواتین پر گر گئی تو وہ مجھ کو باتیں سنانے لگی۔ ہمایوں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن کالج ٹائم پر گاڑی لے کر آ گیا۔ گھر کی بیل دی، میں سمجھی سمینہ پشاور سے لوٹ آئی ہے۔ دوڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ در پر بے شک گاڑی موجود تھی، مگر اس میں سمینہ نہ تھی اور ڈرائیور کی جگہ ہمایوں موجود تھا۔ مجھے عجیب سا لگا۔ مجھے جھجکتے پا کر اس نے کہا، آؤ بیٹھو عذرا، میں تمہیں کالج چھوڑتا جاؤں گا۔ لمحہ بھر کو سوچا، پائے رفتن نہ جانے ماندن کے مزداق ساکت کھڑی تھی۔ دیر ہو رہی ہے عذرا، جلدی بیٹھو۔ کیا مجھے جانتی نہیں ہو جو یوں خوفزدہ ہو رہی ہو؟ ہمت کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب وہ کار کو سڑک پر لایا میں نے پوچھ ہی لیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پشاور، تمہیں پشاور لے جا رہا ہوں۔
ارے بھائی کالج جا رہے ہیں اور کہاں؟ تمہیں تمہارے کالج ڈراپ کر کے اپنے کالج کو چلا جاؤں گا۔ پہلے بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد رستے بھر ہم نے بات نہ کی۔ اس نے مجھے میرے کالج کے گیٹ پر ڈراپ کرتے ہوئے کہا چھٹی کے وقت لینے آ جاؤں گا، ٹائم سے باہر آ جانا، اور جواب سنے بغیر وہ آگے نکل گیا۔ اس روز تمام وقت یہی سوچتی رہی کہ سمینہ کے کزن کے ساتھ یوں میرا کالج آنا جانا مناسب نہیں، کیونکہ امی کو کیا خبر کہ گاڑی میں سمینہ ہوتی ہے یا نہیں، اور سمینہ بھی یقیناً سوچے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کزن کے ساتھ کالج جاتی تھی۔ واپسی پر جب ہمایوں لینے آیا، میں نے کہا کہ آپ مجھے اس جگہ کا فون نمبر دے سکتے ہیں جہاں پشاور میں سمینہ رہ رہی ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے نمبر مجھے دیا اور کہا کہ یہ اس کے والدین کے گھر کا نمبر ہے جہاں سب لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگلے روز اتوار تھا، ہمارے گھر کا فون کٹ چکا تھا، لہٰذا میں سمینہ کو فون کرنے ساجد بھائی کی دکان پر گئی جو ہمارے گھر کے سامنے ہی تھی۔ ساجد بھائی ہمارے محلے دار تھے اور ہم سودا سلف انہی سے لیا کرتے تھے۔ ہمایوں کے دیے ہوئے نمبر پر سمینہ کو فون کیا، بات کی اور مرحومہ خالہ کی تعزیت کی۔ پوچھا کب آ رہی ہو؟ جلد آ جائیں گے، اس نے جواب دیا۔ کیسے کالج جا رہی ہو عذرا؟ بس پر جا رہی تھی، لیکن کل ہمایوں گاڑی لایا تھا اور مجھے کالج لے کر گیا، مگر تمہارے بغیر اس کے ساتھ اکیلے جانا اچھا نہیں لگا، تو منع کر دو مجھے لینے نہ آئے، میں ہمایوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی اب۔ ارے واہ، کیوں نہیں جاؤ گی؟ میرا کزن ایک شریف آدمی ہے، میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ تم گاڑی کا بندوبست کر لو اور عذرا کو کالج لے جایا کرو جب تک کہ میں نہیں آ جاتی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، ہمایوں ٹھیک لڑکا ہے، وہ بالکل بھی ایسا ویسا نہیں ہے۔ سمینہ سے بات کر کے یہ گنا سکون محسوس ہوا، تبھی میں نے ہمایوں کے ساتھ کالج آنا جانا قبول کر لیا، تاہم امی جان کو اس بات سے آگاہ نہ کیا۔ سوچا کہ 2-4 روز بعد سمینہ آ ہی جائے گی، اگر ماں کو بتا دیا وہ کہیں پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ ہفتہ بعد سمینہ آ گئی تو حالات معمول کے مطابق ہو گئے، اب وہ خود بھی مجھے کالج لے جانے لگے۔ ہم 4th ایئر میں تھے کہ سمینہ کے ابو کا تبادلہ ہو گیا اور وہ لوگ پشاور چلے گئے، تاہم ہمایوں نہ گیا، اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنا تھی۔ وہ ہاسٹل شفٹ ہو گیا، لیکن اب بھی مجھے کالج لے جانے کے لیے آتا تھا، کہتا تھا کہ یہ ڈیوٹی تمہاری سہیلی لگا کر گئی ہے۔ میں اب ہمایوں کو اپنا سمجھتی تھی، اس کے ساتھ جانے میں کچھ ڈر، خوف یا جھجک محسوس ہی نہ ہوتی تھی، لہٰذا اب بھی وہ مجھے روز کالج چھوڑتا اور واپسی میں گھر ڈراپ کرتا جاتا تھا۔ ہمایوں اب مجھے دل سے چاہنے لگا تھا، وہ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے اظہار محبت کی اور کہا کہ میں تمہارا رشتہ تمہاری ماں سے مانگنا چاہتا ہوں، ان سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مجھے گھر پر چھوڑنے آیا تو اماں سے بات کرنے گھر کے اندر میں نے بلا لیا۔ اماں سے دعا سلام کرنے کے بعد اس نے اپنا وعدہ بیان کیا تو اماں کا جواب سن کر تو میرے بھی قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں نے اسے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ عذرا کی منگنی طے ہو چکی ہے، اس کا رشتہ میں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو دیا ہے۔ یہ سب کب ہوا تھا مجھے خود بھی معلوم نہ تھا، اور میرا آنا جانا بھی ہمایوں کے ساتھ بند کر دیا۔ اسے صاف کہہ دیا کہ اب تم میری بیٹی کو لینے مت آنا۔ ہمایوں نے دل پر پتھر کی سل رکھ لی اور جی امی جان کہہ کر وہ ہمارے گھر سے چلا گیا، تاہم بہت رنجیدہ دکھائی دیتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ سچ تو یہ تھا مجھے افتخار ماموں کے نالائق بیٹے سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی، لیکن اماں کا احترام تھا، ان کو دکھ نہ دینا چاہتی تھی، لہذا خاموش رہی۔ اس سے پہلے کہ امی ماموں کو بلوا کر کوئی بات کرتی، ایک روز وہ خود آئے، کہنے لگے کہ میں ذوالفقار بیٹے کے لیے عذرا بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں، اس طرح تم بھی بے گھر اور بے آسرا نہ ہوگی، تمہارے بڑھاپا محفوظ ہو جائے گا۔ امی کیا کہتی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا جو پہلے سوچ رکھا تھا۔ جی بھائی جان، مجھے اس رشتے سے انکار نہیں ہے، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ ماموں کے جانے کے بعد اماں نے مجھے بتا دیا کہ میں نے زلفی کے لیے تیرے ماموں کو ہاں پہلے سے کہہ رکھی تھی، اب تم ہمایوں کو آگاہ کر دو، اس سے دوری اختیار کر لو۔ ہمایوں میرا جواب جاننے کو بے چین تھا، میں نے اس کو امی کے جواب سے آگاہ کر دیا، اس پر جیسے پہاڑ سے ٹوٹ پڑے تھے۔ عذرا تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، افسوس تم نے ہمت نہ کی، ورنہ یہ مسئلہ کوئی ایسا مشکل نہ تھا،
میں تم سے زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتا. تم نہیں جانتی کہ تمہاری خاطر سمینہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن جب دیکھا کہ میں تمہارا دیوانہ ہوں وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئی. ہمارے والدین نے ہماری شادی کی بات کی تھی، سمینہ نے انکار کر دیا. وہ تمہیں اور مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی، تبھی اپنی محبت کے جذبے کو اپنے دل میں دفن کر لیا. جب میں نے یہ سنا یقین نہ آیا کہ کوئی لڑکی اتنے بڑے دل کی ہو سکتی ہے. سمینہ نے میری خاطر جو کیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا. تاہم اس نے بھی یہی سوچا کہ اگر زبردستی اس کی شادی ہمایوں سے کر دی گئی تب بھی وہ خوش نہ رہ سکے گا. اس کا نہ بن سکے گا کیونکہ اس کا دل تو میری یاد میں گرفتار رہے گا. بس اس نے خود ہی ہتھیار ڈال دی. وہ کئی دنوں تک نہ آیا. میں بھی پڑھائی میں لگی تھی، لیکن دل اب کسی اور طرف متوجہ تھا. میرے دل میں سچ مچ ہمایوں بس چکا تھا. اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں نے اس کو کھو دیا اور وہ مجھ سے کنارہ کر کے چلا گیا. امتحان ختم ہو گئے. دعا کرتی ہے کاش ایک بار وہ مجھے مل جائے، اس سے معافی مانگ لوں، شاید دل کو سکون آ جائے. دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی. آخری پیپر کے روز جب میں پرچہ دے کر گیٹ سے نکلی اسے اپنا منتظر پایا. اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا. دوڑ کر اس کی گاڑی کی طرف گئی. اس نے دروازہ کھولا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی. چند دن کی جدائی نے مجھے اندر سے کمزور کر دیا تھا. ہمایوں نے بھی میرے جذبات کو محسوس کر لیا اور میرے سرد ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. پہلی بار اس نے ایسی جرأت کی تھی اور میں بھی خاموش تھی. کوئی مزاحمت مجھ سے نہ ہوئی مگر شرم اور خجالت سے بری حالت تھی. آج اس نے مجھے گھر لے جانے کے بجائے گاڑی کو انجانے راستے کی طرف موڑ دیا. میں نے پوچھا کدھر لے جا رہے ہو؟ کسی باغ میں بیٹھ کر 2-4 باتیں کر لیں گے، اس کے بعد تو ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے. تم نے آخری پرچہ دے دیا ہے، اب گھر بیٹھو گی اور میں بھی اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی پشاور چلا جاؤں گا. اس نے ایک باغ کے سامنے گاڑی روک لی اور بڑی منطق کی کہ گاڑی میں گرمی ہے، چلو باہر تازہ ہوا میں بیٹھ جاتے. لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی. تبھی اس نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا. میں نے کسی مرد کو پہلی بار روتے پایا تھا. اس کا دل جدائی کے خیال سے تڑپ رہا تھا اور میں خود فرقت کے خوف سے نیم جان تھی، مگر شرم و حیا کے پردے کو چوک نہ کر سکی اور یوں ہی ہم جدا ہو گئے. ایک دن ماموں نے آ کر اماں کو بتایا کہ ان کے نالائق بیٹے نے اپنی پسند سے کسی لڑکے سے خفیہ طور پر شادی کر لی ہے، لہٰذا وہ مجھے اپنی بہو نہیں بنا سکتے. لیکن وہ بہت فکر مند تھے. کہنے لگے آپا فکر مت کیجیے، میں عذرا کے لیے کوئی دوسرا اچھا رشتہ ڈھونڈ کر خود اس کی شادی کروں گا. امی بیچاری ماموں کا منہ تکتی رہ گئیں، لیکن کیا ہو سکتا تھا، ماموں خود مجبور تھے. امی کی ہمت نہ پڑتی تھی مجھے اس احوال سے آگاہ کرتی. بہرحال انہوں نے ایک روز بتا دیا کہ اگر سمینہ سے رابطہ ہے تو اس کے ذریعے ہمایوں کو میرا پیغام پہنچا دو، آ کر مجھ سے مل لے. امی میں یہ بات سمینہ سے نہیں کہہ سکتی، اب آپ کا حوصلہ پڑتا ہے تو کہیں خود. وہ میری دوست ہے، میں اپنی دوست کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گی. امی نے سمینہ سے بات کی. اس نے جواب دیا خالہ جان ہمایوں کی بڑی خواہش تھی عذرا سے شادی کرنے کی، مگر یہ پرانی بات ہو چکی ہے. اس معاملے کو 2 سال ہو چکی ہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے. اب کیوں ممکن نہیں ہے بیٹی؟ اس لیے کہ حالات بدل گئے ہیں. اس کے والدین نے اس کی منگنی کسی اور سے کر دی ہے اور ہمارے یہاں منگنی ہو جائے تو اسے توڑا نہیں جا سکتا. والدہ بجھ کر رہ گئی. مجھے بتایا کہ سمینہ نے ایسا کہا ہے. خیر اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ پاک کوئی اور اچھا حل نکال دے گا. حل تو ہر مسئلے کا نکل ہی آتا ہے، لیکن میری ماں کو قلق اس بات کا تھا کہ ماموں افتخار سے مروت برتنے کی وجہ سے انہوں نے میری خوشی کا خون کر دیا تھا. وہ جان چکی تھی کہ ہمایوں ہی نہیں میں بھی دل سے ہمایوں سے محبت کرتی ہوں، اس وجہ سے اور ملول تھا. اب وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی جیسے کہ میرا یہ دکھ ان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہو. اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی. مجھے بالکل بھی امید نہ تھی کہ ہمایوں کبھی دوبارہ پلٹ کر ہماری جانب آئے گا. وہ اس قسم کے لوگوں میں سے نہیں تھا. وہ بھی حوصلے والا اور خاندانی شخص تھا. اپنی پوری وزاداری کے ساتھ اس نے میری جدائی کا زخم سہہ لیا تھا. ایک روز سمینہ کا فون آ گیا. میں نہ رہ سکی اور اسے پوچھ بیٹھی. اس نے کہا میری دوست اب تم اس کو بھول جاؤ کیونکہ ایک جھگڑے میں اس سے کسی کا قتل ہو گیا ہے اور وہ جیل میں ہے.
اس کے باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، اگر رہا ہو بھی گیا تو مقتول کے وصا ضرور اس کو مار ڈالیں گے، لہٰذا اس کا جیل میں رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ خبر سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن میں نے بھی قسم کھا لی کہ اب کبھی شادی ہی نہ کروں گی، ملازمت کر کے اپنی ماں کی خدمت میں زندگی گزار دوں گی۔ وقت گزرتا رہا، کئی رشتے آئے مگر میں نے شادی نہ کی۔ امی بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، انہیں میری فکر تھی اور مجھے ہمایوں کی۔ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ سمینہ سے بھی رابطہ باقی نہ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ہمایوں کا کیا ہوا اور وہ کس حال میں ہے۔ میرے سر میں چاندی کے بال آ گئے، شادی کی عمر بیت گئی، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک یتیم طالبہ کو اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں وفات پا گئے تھے، اسی کو بیٹی بنا لیا۔ ان دنوں میں سینئر لیکچرار تھی۔ ایک دن کالج کی طرف سے طالبات کا ایک گروپ لے کر ہم پشاور گئے۔ ان کو پشاور یونیورسٹی دکھائی، وہاں اچانک میرا سامنا سمینہ سے ہو گیا۔ وہ ہمایوں کے ہمراہ تھی اور یہ دونوں اپنی بیٹی کا یونیورسٹی میں داخلہ کرانے آئے تھے۔ میں ان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہمایوں تو مجھے دیکھ کر داخلہ فارم جمع کرانے چلے گئے، لیکن سمینہ میری جانب آ گئی، کہنے لگی عذرا، جانتی نہ تھی کہ آج اچانک تم مل جاؤ گی، کیسی ہو؟ کیا شادی کر لی ہے؟ نہیں، اور تم نے؟ میری شادی ہمایوں سے والدین نے ہم دونوں کو قائل کر کے کروا دی تھی، یہاں اپنی بیٹی کے داخلے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ مجھے معاف کر دینا عذرا، ہمایوں قتل کے الزام میں جیل نہ تھے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اصل میں ان کی مجھ سے شادی ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے خدا حافظ کہہ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔